अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अब्बासी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम इस्लामाबाद से एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट और एक ऐसा इशू जिसको आप सब सारे जानने की उसमें जस्तजू में होंगे कि आखिर क्या वजह है जो इस्लामाबाद का जो वीकली बाज़ार है उसमें हर वक्त बड़ी बड़ी आग जो है लगती है और उसकी वजह क्या है। तो आज हम आपके लिए सारी डिटेल एक्सक्लूसिव लाए हैं कि क्या वजह है, क्यों आग लगती है और इसके पीछे क्या मुमकिन रीज़न हो सकती हैं। ये सारे इंकशाफात आज के इस व्लॉग में हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ये एक बड़ा इशू है जिससे करोड़ों रुपए का लोगों का भी नुकसान होता है और फिर शहर में ये एक नया मसला हर थोड़े अरसे बाद सामने आता है। तो इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन करके आज हम आपके लिए लाए। हम आपको बताएंगे कि क्यों आग लगती है, इसके पीछे मुमकिन क्या वजूहत हो सकती हैं और कहाँ CDA की नेगलिजेंस है, मतलब MCA की नेगलिजेंस है, कहाँ स्टार लोडर का इशू है और इसमें कोर्ट का फैसला है वो क्या है। नाज़रीन, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि इस्लामाबाद से रिलेटेड आपके पास बर वक्त खबरें पहुँचती रहें। नाज़रीन, जैसे आप सबको मालूम है कि मंगल वाले दिन रात को एक बहुत बड़ी आग जो है इस्लामाबाद का जो H9 में वीकली बाज़ार है उसमें भड़क उठी और जिसने देखते ही देखते विदिन मिनट्स जो है उसने तकरीबन कोई 374 जो स्टॉल्स थे उनको खाकस्तर कर दिया और जो सारा सामान था गारमेंट्स का और जिस तरह की चीज़ें थी वो सारा ही जल के राख हो गया और इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और इस पे इसकी रीज़न क्या है, और ये पांचवी बड़ी आग थी 2017 के बाद। 2017 से लेके आज तक 5 दफ़ा बड़े पैमाने पे आग लग चुकी है जिसमें लोगों का करोड़ों रुपए का सामान जो है वो जल के ज़ाया हुआ। और ये आग हर साल 2 साल बाद फिर इस तरह की बड़ी आग लगती है। तो इसकी क्या वजूहत हैं, क्या क्या नेगलिजेंस हैं और क्या रीज़न। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बताएं कि ये जो मंगल वाले दिन रात को जो आग लगी, हम एक एविडेंस बेस आपसे बात कर रहे हैं कि एक जो पिछली जो आग लगी थी आज से 2 साल पहले एक बड़ी आग थी, उसके बाद CDA जो MCI है जो उसका जो फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड का एक फायर टेंडर जो है वो उसको ये आर्डर है कि वो 24 घंटे वो वहाँ पर पानी समेत अपने स्टाफ समेत वहाँ पे खड़ा रहेगा कि ताकि अगर कोई आग लगती है, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन बनती है तो विद इन सेकेंड जो है वो वहाँ पे आग बुझाने का काम शुरू करेगा। नाज़रीन, हम आपको एक्सक्लूसिवली बता रहे हैं कि ये जो आग लगी वहाँ पे जो फायर टेंडर जो वहाँ पे खड़ा था वो उस आग लगने से तकरीबन 1 घंटा पहले वहाँ से कहीं चला गया। वो क्यों चला गया, उसके पीछे क्या रीज़न थी, ये आप इदारों का काम है कि वो पता करके बताएं। लेकिन ये हम आपको कंफर्म बता रहे हैं कि अगर आग लगने से आलमोस्ट 1 घंटा पहले शायद वो जो था वो जो फायर टेंडर था वो गेट नंबर 5 से उसकी CCTV जो फुटेज है वो मौजूद है। अब वो जो इंक्वायरी हो रही है उस पर वो उसको भी देख लें कि वो वहाँ से निकल के कहीं चला गया। अब कहाँ चला गया, पानी भरवाने गया, पानी देने किसी को गया, क्या हुआ ये तो अल्लाह जानता है। तो ये वो वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं था। जब आग लगती है तो आग लगने के तकरीबन कोई 8-10 मिनट बाद वो मौके पे पहुँचता है। जब वो फायर टेंडर मौके पे पहुँचता है तो उससे पहले वो आग जो है अपना काम बड़े पैमाने पे कर चुकी हुई थी। ये एक बहुत बड़ी नेगलिजेंस सामने आई है। नाज़रीन, हम एक्सक्लूसिवली आपको बताते हैं, इस पर एक ऑफिशियल इंक्वायरी भी हो रही है। इंक्वायरी जब सामने आएगी तो इंशाल्लाह हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हम आपको ये अपनी तहकीकात करके बता रहे हैं कि एक तो ये इसमें रीज़न हुआ। दूसरा नाज़रीन, ये जो वीकली बाज़ार हैं इनका कंसेप्ट जो है वो एक आर्जी एक टेम्प्रेरी एक रिलीफ है जिसमें ये जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं इनको भी और शहरियों की सहूलत के लिए ये इनका कंसेप्ट था ताकि ये वहाँ पे आएँ। छोटे छोटे इनके स्टॉल्स हैं जिसमें वो अपनी चीज़ें बेचें और वो शाम को अपने अपने घरों को चले जाएं। लेकिन यहाँ पर ये जो MCI का एक इदारा है DMA, मुबैना तौर पे उसकी मिली भगत के साथ यहाँ पे ये तबाही हो रही है और ये हुई है कि वहाँ पे उन स्टॉल होल्डर्स को एक किस्म का जिस तरह कोई बड़ा कमर्शियल एरिया होता है वो बन गया वहाँ पे कि जिसमें ये तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि वो सुबह सामान लेके आए और शाम को लेके चले जाएं। वहाँ पे तो अगर आप जाएं तो बंदा हैरान हो जाता है कि वो स्टॉल्स जो छोटे छोटे स्टॉल्स नहीं हैं बल्कि वो एक किस्म के वहीं पे उनके गोदाम भी बने हुए हैं जिसमें वो तरपाल डाली हुई और वो वहाँ पे रात को सामान सारा वहीं पे होता है। तो वो बड़े कंजस्टेड जो एरियाज़ में वो सारे फैले हुए हैं। तो जब भी कहीं जब ये आग लगती है तो विद इन सेकंड जो है, चाहे आग रात को 12 बजे भी लगे तो क्योंकि सामान वहीं पे है। हालांकि बाकी जो बाज़ार है G6 में क्योंकि वो एक दिन लगता है तो वो सुबह लोग सामान लाते हैं और मगरिबी वक्त इसका कंसेप्ट ही यही था कि तुलुए आफ्ताब से मॉर्निंग से लेके ये जब सूरज गुरूब होता है उस वक्त इसका ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ये जो DMA है
اس نے وہاں پہ یہ تباہی کروا دی کہ اب وہاں اگر آپ جائیں تو آپ کو ایک کمرشل ایریا لگتا ہے کہ وہ بڑے بڑے جو ترپالوں سے وہ چیزیں بھری ہوئی ہیں گارمنٹس کی، کیونکہ وہ لوگ ایک قسم کا وہاں پہ پراپر جو بزنس جس طرح ہوتا ہے، جس طرح آپ کے کمرشل ایریاز میں ہوتا ہے، یہ جو مراکز ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے ڈیلی آنے جانے کا، وہ تو 3 دن میں ہفتے میں بازار لگتا ہے، تو وہ ایک پرمنٹ وہ ایک چیزیں بنی ہوئی، لیکن وہ بنی ہوئی عارضی طریقے سے ہیں، تو جس وجہ سے آگ لگتی ہے جب بھی جس بھی ریزن کی وجہ سے لگے تو وہ آگ سیکنڈ میں پھیلتی ہے اور وہ بہت بڑے پیمانے میں تباہی کر دیتی ہے۔ تو اس پہ جو ہے یہ جو رول ہے ڈی ایم اے کا، کہ ڈی ایم اے نے کیسے یہ جو سٹالز ہیں ان کو وہاں پہ راتوں کو بھی وہ سامان رکھتے ہیں، اسی طریقے سے پھر وہ چلے جاتے ہیں، وہاں کو کوئی سسٹم نہیں ہے ان پلیس، تو یہ کیا وجہ ہوئی؟ اس پہ بھی انکوائری جو کر رہی ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ کون کون لوگ اس میں ملوث تھے اور کیسے یہ ہوا۔ پھر ناظرین اس میں یہ کہانی یہ آتی ہے کہ جو اس وقت کی جو ڈائریکٹر ڈی ایم اے ہے، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بڑا اس پہ پہلے بھی ایکشن لیا، اور انہوں نے آج سے کوئی یہ جو ڈی ایم اے کے جو لوگ ہیں، اب میری دونوں طرف سے بات ہوئی، ادھر سے بھی کیا اور اسٹال ہولڈر سے بھی پوچھا، تو اس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ 2024 کے نومبر دسمبر میں ڈی ایم اے نے یہ فیصلہ کر لیا آخر کار کہ جی یہ جو اپنا سامان جو ہے وہ رات کو شام کو لے جایا کریں گے، یہ عارضی طور پہ آ کے اپنا سامان بیچیں، اور اس کا جو کرایہ ہے ناظرین وہ بڑا نامنل سا ہے، 1200 روپے پر منتھ ہے، اور اچھی بات ہے، غریب لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے اسٹال پہ اگر وہ آتے ہیں وہ کام کریں، 1200 روپے پر منتھ جو کرایہ ہے اگر کسی جگہ کا، جس میں ایک ماہ میں 12 اسٹال لگتے ہیں، تو گویا کہ ایک دن کا صرف 100 روپیہ کرایہ، تو اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن وہ وہاں پہ پوری دکانیں ایک قسم کی بنوا دی گئی ہیں۔ میں نے وہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ وہاں لوگوں کے شٹلز بھی لگے ہوئے ہیں، جس طرح شٹر کی جو مارکیٹ ہوتی ہیں، جس کے لیے جیسے آپ کی باقی مارکیٹس ہیں یا مراکز ہیں یا ویلیو ایریا، یہ کیا مطلب یہ ایک عارضی جو ویکلی بازار تھا، سستا بازار، اس کو انہوں نے تباہ کروا دیا اور اس طرح بڑا انفراسٹرکچر بنا دیا، لیکن وہ پراپر نہیں بنایا۔ یا تو یہ ہوتا کہ وہ پھر وہاں پہ باقاعدہ دکانیں بنائی جاتی، یا وہاں پہ شٹر لگا کے باقاعدہ جس طرح مارکیٹس ہوتی ہیں یا مرکز وہاں پہ بنا دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے عارضی طور پہ، لیکن لوگوں نے پھر وہاں اپنے ترپال اور باقی چیزیں رکھ کے تو وہ اس کو اس حالت تک پہنچا دیا کہ آگ لگتی ہے تو پھر بہت بڑے پیمانے پہ تباہی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز تھی، میں نے کہا آپ سے بات کروں اس پہ کہ وہاں پہ 2749 جو ہیں وہ سٹالز ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ناظرین کہ وہاں 2749 سٹال ہیں، تو اگر ایک سٹال کے اوپر 2 لوگ بھی ہوں تو یہ تقریباً کوئی 5000 سے زیادہ لوگ خالی وہ کام کرنے والے بنتے ہیں۔ اسی طرح جو اس کا فٹ فال ہے، مطلب وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں کسٹمر، جو عام دنوں میں جو 2 بازار ہوتے ہیں، جو جیسا جمعے کا اور دوسرا شاید منگل کا یا بدھ کا ہوتا ہے، تو اس میں تو 10,000 12,000 کے قریب ایوریج جو ہے وہ کسٹمر وہاں پہ جاتا ہے، اور جو سنڈے کو تو زیادہ جاتے ہیں، 15,000 کے قریب اگر لوگ جاتے ہیں جو کسٹمر جاتے ہیں، تو پھر اگر 15,000 وہ ہیں اور 5-6,000 لوگ ہیں، 20,000 جب یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی سگریٹ پھینک دے، کوئی ماچس جلائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ تباہی ہو سکتی ہے، اور اس کو چاہیے کہ اس کو پراپر طریقے سے ٹھیک کیا جائے۔ تو پھر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 2024 کے اینڈ میں ایم سی آئی نے فیصلہ کیا اور ایک آرڈر کر دیا کہ جی جناب یہ صبح سے شام تک کے لیے ہے، اور یہ پرمننٹ اسٹرکچر یہاں پہ نہیں ہو سکتا، اور پرمننٹ یہ دکانیں یہ کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو پھر وہ جو اسٹال ہولڈر تھے وہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر ان کی فیور میں ڈیسیژن دیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ جو لوگ جو ہے یہاں بزنس کر رہے ہیں، تو یہ آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ جی آپ رات کو سامان یہاں سے لے جایا کریں، اس کا کوئی طریقہ کار بنائیں۔ تو بہرحال پھر وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اس کی لیگل حیثیت ختم ہو گئی، تو پھر وہ لوگ اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے۔ تو آج بھی یہ ٹائم ہے، اگر ناظرین اس کے اوپر کوئی سٹیپ نہ لیا گیا تو یہ آگ اللہ نہ کرے، میری بات غلط ہو، اللہ کرے کہ یہ پھر لگے گی، پھر سال بعد 2 سال بعد جب بھی کوئی ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اتنا کنجسٹڈ ایشو ہے، وہاں تو یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے اسٹالس تھے، تو وہاں کیونکہ لوگ وہ کپڑے کے ترپال اس پہ ڈالے ہوتے ہیں، اور پھر اگر گارمنٹس کی جگہ ہے تو اس کے اوپر کپڑا آلریڈی موجود ہے، جو پلاسٹک کی جوتیاں ہیں، اس طرح تو وہ آگ پھیلتی ہے اور وہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہے۔ پھر اس کے بعد 2017 سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ آگ لگتی آ رہی ہے، اور یہ جو ریسنٹ آگ لگی ہے اس کی اب یہ تو انکوائری کمیٹی میں سامنے آئے گا کہ ریزن کیا تھی، جو بھی ریزن تھی، یہ جب آگ لگی اس وقت بازار میں کام نہیں تھا، بازار میں کام بند ہو چکا ہوا تھا، لیکن یہ رات کو لگی، اور جو وہاں کے جو یونین ہے اسٹال ہولڈرز کی، تو ان سے جب بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی نوٹیفیکیشن کو وہ کر دیا تھا، کارعدم قرار دیا تھا، مطلب اس کو لیگلی مانا نہیں تھا، تو یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ ہم 3 دفعہ بازار لگاتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے روز آنا اور روز جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ اس کی ہمیں جو ہے نا شٹر لگا کے دکانیں بنا دی جائیں، انہوں نے کہا جی کہ کوئی 200-300 دکانیں اس طرح کی شٹر لگے ہوئے ہیں، اور اگر باقیوں کو بھی ہو جائے تو آگ نہیں لگے گی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ پھر وہ اگر ایسا ہو تو پھر یہ تو ایک مارکیٹ کا کنسیپٹ آ جائے گا، تو اس پہ انہوں نے یہ بات کی۔ پھر یہ جو ڈی ایم اے ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ ایسا کوئی جو ملک آصف صاحب تھے انہوں نے کہا کہ وہ اس آگ پہ بھی ڈاؤٹ ان کو ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تخریب کاری ہوئی ہے،
اس میں اسٹال ہولڈرز کا کوئی قصور نہیں ہے. اچھا کچھ اسٹال ہولڈرز نے انہوں نے دبے الفاظ میں ایک قسم کا بلیم گیم کر رہے ہیں کہ جی فلانے نے لگوائی ہے، فلانے اس کے پیچھے ہے. تو جب ہم نے فلانے سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کیوں پیچھے ہوں گے، ہم نے کیا کرنا ہے، وہ تو آلریڈی الاٹڈ اسٹال ہیں جن کے ہیں انہی کے رہیں گے. تو یہ جو ہے یہ جو اس میں جو ریٹ نہیں ہے بیسیکلی ڈی ایم اے کی اور ایم سی آئی کی، اس کی وجہ سے یہ وہاں پہ مس مینجمنٹ ہے ساری، اور اس کی وجہ سے یہ آگ لگتی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ بڑا امپارٹنٹ ایشو ہے، اس پہ بات کی جائے. باقی جو بازار ہیں ان میں آگ اس لیے نہیں لگتی کیونکہ اس میں یہ مٹیریل، یہ مال وہاں پہ موجود نہیں ہوتا ہر وقت، تو جس کی وجہ سے کہ وہ شام کو لوگ چلے جاتے ہیں. تو اس پہ یہ ہے کہ اس پہ پالیسی بنانی چاہیے، یہ دونوں پارٹیاں ملیں، اسٹیک ہولڈر اور یہ ایم سی آئی بیٹھے آپس میں بات کریں، اس کے اوپر بات ایک پالیسی بنا کے اس کا کوئی سلوشن نکالے. نہیں ورنہ یہ آگ جو ہے ہر وقت اللہ نہ کرے یہ ایسا ہی ہوتا رہے گا، اور یہ کب تک یہ بازار جلتا رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. کاشف عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.